ہم سورہ انعام کے مطالب اور مفاہیم کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جناب پروفیسر حافظ محمد ایوب صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ہم ان سے بھی استفادہ کریں گے۔ ناظرین، اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن کی تلاش ہے۔ سورہ انعام میں قرآن مجید سوالیہ انداز میں ہم سے پوچھتا ہے کہ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ذکر ہو رہا ہے مشرکین کا، کفار کا اور مسلمانوں کا، دونوں کی صفات الگ الگ بیان کی گئی، اور آخر میں آ کے یوں پوچھا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، ان دو فریقوں میں سے کون امن کا زیادہ حقدار ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو تو بتاؤ۔ الذین آمنوا، جواب دیتے ہیں الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو کسی ظلم سے ملوث نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان لوگوں کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے امن کے لیے دو بنیادی شرطیں ہمیں بتائی ہیں، بلکہ تیسری بات بھی آخر میں شامل کر دی۔ پہلی، ایمان صادق، ایمان ہو، اور ایمان بھی پکا ایمان ہو، اور پھر ایسا ایمان جس میں ہم نے ظلم کو شامل نہ کیا ہو۔ ایک شکل تو شرک ہے، جسے قرآن مجید کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، اور مفسرین نے یہاں پہ ظلم سے مراد شرک لیا ہے، لیکن ظلم کو یہاں لغوی معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ظلم جہاں آتا ہے تو امن کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو ظلم کے برعکس جو چیز آتی ہے وہ عدل ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن یہاں یہ بتا رہا ہے کہ ایمان، اس لیے کہ ایمان نہیں ہوگا تو پوری کی پوری زندگی حقیقت سے دور ہو جائے گی۔ ایمان ہم لاتے ہیں اللہ کی ذات پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتابوں پہ، آخرت پہ، یعنی ایمان کی جو تفصیلات ہیں۔ تو اس طرح سے ہم حقیقت کبریٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، ہماری زندگی، ہماری سوچ، ہماری عملی زندگی، ہمارا سب کچھ فطرت کے عین مطابق ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم حقیقت اور فطرت کے عین مطابق ہو جائیں، ایمان کا منشا یہی، اور پھر ظلم نہ ہو، عدل ہو۔ عدل کیا ہے؟ ایمان سچائی کی کمال کو کہتے ہیں، کہ حقیقت کو اور سچائی کو جان لینا اور مان لینا۔ تو صدق کا کمال جو ہے، علم کا کمال جو ہے وہ ایمان ہے، اور عمل کا کمال جو ہے وہ عدل ہے، کہ انسان کی پوری زندگی اس ایمان کے مطابق ہو جائے، زندگی میں عدل ہو، اعتدال ہو۔ تو ہمارے دو چیزیں لے آؤ، علم کا کمال ایمان اور عمل کا کمال عدل، تو تمہیں امن حاصل ہو جائے گا، اور تمہاری پوری وہم مہتدون، اور پوری کی پوری زندگی تمہاری جو ہے ہدایت کے عین مطابق ہو جائے گی۔ علم ٹھیک ہوگا، عمل ٹھیک ہوگا، یہ ہدایت ہے۔ یہاں میں جناب پروفیسر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جس کو ظلم کہا جا رہا ہے، قرآن مجید میں ظلم کا لفظ عام طور پہ شرک کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سچائی کے بالکل برعکس لے چلنا، یہ اپنے آپ کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ قرآن اس کو اس انداز میں کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ میں جناب پروفیسر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس ظلم کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ اس کے ہماری زندگی پہ کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ زیادتی ہے جو انسان اپنے آپ پہ بھی کرتا ہے اور باقی مخلوق پر بھی کرتا ہے، کہ اللہ کی ذات وہ ہستی جو ایک شخص کو کھانے کے لیے دیتا ہے، رہنے کے لیے دیتا ہے، آدمی اس کا دیا ہوا کھاتا ہے، پیتا ہے، اس کی دی ہوئی جگہ میں رہتا ہے، اس سے پہلے اس کو پیدا بھی وہی کرتا ہے، اس نے اس کو پیدا کیا اور جانا بھی اس کے بعد ہے، اس کے پاس ہے۔
لیکن اس کو صحیح طور پہ پہچانے نہ اور اس کو وہ مقام نہ دے تو کتنی بڑی زیادتی ہے یہ. اللہ تعالیٰ اس چیز کو تو قطعاً پسند نہیں فرماتے کہ یہ سب کچھ کرنے والا تو میں ہوں، انسان کی ہر ضرورت میں پوری کرتا ہوں، اور اس انسان کے ذہن میں یہ دیکھتا کسی اور کی طرف ہے. یہ تو عام معاشرے کی ہم اس دور میں دیکھیں گے، کوئی ہمارا باس ہو اور بات ہم کسی کی مانیں تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. اور اس چیز کو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور سورہ لقمان میں جیسے فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. اور دوسری جگہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر الذنوب، ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سب کو لیکن شرک کو معاف نہیں کرتا. اور اس کو اتنے واضح انداز میں کہ یہ دیکھیے سورہ انعام میں کتنے ہی انبیاء ہیں، یہاں ان آیات میں تقریباً 10 11 12 انبیاء کے نام لے کر آخر میں یہ بات آیت نمبر 89 میں، ہاں آیت نمبر 89 میں، اور آخر میں یہ فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہ اگر یہ نبی، یہ انبیاء بھی جو اتنے جلیل القدر ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں میرے دین کے لیے وقف کر دیں، ساری زندگی تکلیفیں اٹھائیں، اگر کہیں کسی وقت یہ بھی تھوڑا بہت میرے ساتھ کسی کو ساجی بنا بیٹھے تو یاد رکھیے میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. کیا یہ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ انبیاء نعوذ باللہ کو شرک کریں گے؟ مومن کی حالت یہ ہے. مجھے ایک شعر یہاں یاد آ رہا ہے، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے شاید. وہ فرماتے ہیں کہ چو تیرے لا بدستاری بیا تنہا چغمداری مجو از غیر حق یاری لا فتح الا ہو. کہ جب لا کی تلوار اے بندہ مومن تو نے ہاتھ میں پکڑ لی ہے، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی دوسرا رب نہیں، تو پھر اس لا کی تلوار سے غیر اللہ کے سر اڑا دو. لا الہ اتنا بڑا یہ عقیدہ ہے، اور یہ چیز ٹھوس چیز مومن کو اسلام دینا چاہتا ہے. یہ عقیدہ جس کے اندر داخل ہو گیا کہ کوئی الہ نہیں، کائنات کی کسی چیز سے وہ ڈرے گا نہیں. یہی مومن کی اصل صفت ہے کہ لا کی تلوار پکڑ لی ہے تو ادھر ادھر مت دیکھو. تیرا یہ یقین ہونا چاہیے کہ لا فتح الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی نہیں. سوال کرنا ہے تو اسی سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. سوال کرو تو اسی سے، کسی اور کی طرف نہیں. مدد مانگو تو اسی سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ روایت فرما رہے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا غلام احفظ اللہ، اے بیٹے، اے بچے، اللہ کو ہر وقت یاد رکھو. یا فض کا، وہ تیرا دھیان رکھے گا، تیری حفاظت فرمائے گا. اپنے سامنے تو خدا پائے گا. تجد ہو تو جا کا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ اس ایک چیز کو برداشت نہیں. کائنات ایک انسان ڈوب جائے گناہوں میں، زمین سے لے کے آسمان تک پورے گناہوں کو وہ بھر دے، لیکن اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف فرما دوں گا. لیکن اس بارے میں یہ چونکہ میرے مقابلے میں کسی کو لاتے ہو تھوڑا سا، تو ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. یہی اس سورت کا جو سب سے بڑا مضمون ہے. اللہ ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے. ارشاد ہوا فالق الاصباح، اللہ تعالی صبح کو لانے والا ہے، پاؤ پھاڑنے والا ہے، پاؤ پھٹتی ہے اس کے حکم سے. وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو آرام کا ذریعہ بنایا. والشمس والقمر حسبانا، اور سورج کو اور چاند کو اس نے ایک خاص اندازے اور حساب سے اس نے بنایا. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ منصوبہ ہے اس ذات گرامی کا جو زبردست ہے اور بہت علم رکھنے والا ہے. بات یہ ہے کہ کائنات پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، لیکن ایک چیز کی طرف میں تھوڑا سا دھیان منتقل کرنا چاہتا ہوں. جعل اللیل سکنا، اس نے رات کو ہمارے سکون اور ہمارے آرام کا سبب بنایا. ناظرین کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک محنتی طالب علم جب رات
دیر تک جاگتا رہتا ہے تو ماں اسے کہتی ہے بیٹے اب سو جا، اور پھر وہ لگا رہتا ہے نہیں سوتا، تو تنگ آ کے وہ بتی بجھا دیتی ہے، سو جا۔ یہ اس کی مامتا ہے کہ وہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اس کا بیٹا اتنی دیر تک جاگتا رہے، اتنی دیر تک کام کرتا رہے کہ اس کے اعصاب شل ہو جائیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ شام کے وقت بتی بجھا دیتے ہیں اور ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ میری مخلوق کے بندو، میرے انسانوں آرام کرو، اب تمہارے اعصاب تھک گئے ہیں، اب تمہیں مزید کام کرنا تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، یہ جو وہ لائٹ آف کر دیتا ہے، یہ ہمیں تھپک کے سلانے والی بات ہے، لوریاں دے کے سلانے والی بات ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس طرح سے دن میں اس کا سورج ایک بہت بڑی رحمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک سائنسدان نے لکھا کہ یہ جو سورج کی صبح صبح جو شعائیں آتی ہیں، پوری دنیا میں جتنی بتیاں جلتی ہیں، جتنی الیکٹریسٹی استعمال ہوتی ہے سال بھر میں، اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اس کے 5 منٹ کی روشنی جو ہے نا سورج کی، وہ دنیا بھر کی ساری الیکٹریسٹی جو استعمال ہوتی ہے سال بھر میں، اس سے کہیں زیادہ ہے اس کی روشنی۔ اور اس نے یہ بھی لکھا، میں نے اپنی کتاب وجود باری تعالیٰ میں یہ نقل کیا اس کا جملہ، کہ دنیا والوں ڈرتے رہنا کہ بھی اس نے اگر بجلی کا اور اپنی روشنی کا بل بھیج دیا تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اور بل نہ بھیجنے پہ کبھی اس نے یہ کاٹ دیا سلسلہ روشنی کا تو زندہ بھی نہیں رہو گے۔ جس طرح سے اس کی روشنی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایسے ہی شام کے وقت اس روشنی کا چلے جانا اور لائٹ کا آف ہو جانا بھی اس کی مانتا ہے کہ وہ تھپک کے سلا دیتا ہے۔ آگے دیکھیے ارشاد گرامی ہے، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیها وما انا علیکم بحفیظ۔ ارشاد گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن مجید میں، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے ایسی نشانیاں آ گئی ہیں کہ اس سے تمہاری آنکھیں کھل سکتی ہیں۔ بصائر وہ نشانیاں جو آنکھیں کھول دینے والی ہیں، اشارہ قرآن مجید کی طرف سے۔ فمن ابصر، جس نے آنکھیں کھول کے اس قرآن کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، دیکھ لیا، فلنفسہ، تو یہ اس کے اپنے نفس کے لیے، اس کے آپ کے لیے، اپنے آپ کے لیے بھلا ہے اس میں۔ ومن عمی فعلیہ، ومن عمی، اور جو اندھا رہا، قرآن گھر میں پڑھا ہوا ہے، اس میں ایک غلاف، پھر دوسرا غلاف، پھر تیسرا غلاف، غلاف پہ غلاف پہ لپیٹ کے اوپر سب سے اونچی جگہ پہ جو سب سے دور ہے، جہاں ہاتھ بھی نہ پہنچ سکے، وہاں رکھ دیا اور سال بھر پڑا رہا وہاں گرد میں۔ یہ ہے فمن عمی، جس نے قرآن سے جو اندھا ہو کے رہا، فعلیہا، تو یہ اسی کے لیے وبال بنے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پہ کوئی نگہبان اور داروغہ بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ زبردستی تمہیں یہ قرآن پڑھا کے رہوں، تم پڑھنا چاہو نہ پڑھنا چاہو تم زبردستی قرآن پڑھا کے دیں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میرا کام یہ تھا کہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا، میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اب آنکھیں کھول کے اس کو پڑھنا، ایک سرے سے دوسرے سرے تک اس کو سمجھنا اور زندگی کو اس کے رنگ میں رنگ لینا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اسی بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا جی، قرآن مجید آخرت میں یا سفارش کرے گا اس کے حق میں، یا اس کے خلاف سفارش کرے گا کہ اس آدمی نے کبھی مجھے دیکھا نہیں۔ حجت لک و حجت علیک، یا تیرے لیے حجت ہے، یا تیرے اوپر قرآن تو حجت آیا ہے۔ اس لیے کہ ہم اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس سے اپنی زندگی کی رائیں متعین کریں۔ قرآن مجید اپنے بارے میں جو تعارف کراتا ہے وہ یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، اے نبی آپ کی طرف ہم نے نازل کی، مبارکن، بہت مبارک ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یا ایک جگہ یوں ارشاد فرمایا، ومن اعرض عن ذکری، جو میری اس نصیحت سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کا جینا تنگی کا جینا ہوگا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ جواب من عمی فعلیہا، جو قرآن سے اندھا ہو کے رہے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى
قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے. قال یوں کہے گا رب لما حشرتنی اعمی, میرے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا, وقت تم تو بصیر ہو, میں تو دیکھنے والا تھا. تو جواب ہو قال, ارشاد فرمائیں گے کذالک, بات یہ ہے, اتتک آیاتنا, ہماری یہ آیات تجھ تک پہنچ چکی تھی, فنسیتھا, تو نے ان کو بھلائے رکھا, وکذالک الیوم تنسا, اور اسی طرح سے تجھے بھی بھلا دیا جائے گا. ناظرین دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس اندھے پن سے بچائے کہ ہم قرآن مجید کو سوچ سمجھ کے پڑھنے سے غافل رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.